يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اس کی نگاہیں پھر اب حق بات کو دیکھنے کے بعد سچائی کی طرف نہیں آتی، اور اس کے ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل جب تک دھڑکتے رہے گا اس وقت تک انسان کی جان باقی ہے، اور دل کے اندر جب تک قرآن و سنت کی تعلیم ہو، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے پیغامات اس کے اندر موجود ہوں، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے پیغامات کا وہ مسکن ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائے ہوئے باتوں کا جب تک وہ مسکن رہے تب تک پھر وہ دل کی زندگی جس طریقے سے ہے اس کی روح کی بالیدگی بھی ہوتی رہتی ہے، وگرنہ پھر انسان تباہی کے دہانے پہ جا پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر دونوں طرح کی کیفیت پیدا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھا کے کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست کر کے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پہ
صوفیزم جو طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر اس کا رد ہوتا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان گنہگار پیدائشی گنہگار پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کو درست کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. عیسائیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے. کفارہ مسیح کا جو عقیدہ ہے اس کا بھی اس آیت مبارکہ سے رد ہوتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفس کو بہتر کر کے پیدا فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا. اس کے اندر اچھائی کو بھی پیدا فرما دیا، برائی کو بھی پیدا فرما دیا. اس کے اندر محبت کو بھی پیدا فرما دیا، عداوت کو بھی پیدا فرما دیا. اس کے اندر خیر کو بھی پیدا فرما دیا، شر کو بھی پیدا فرما دیا. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے اندر دونوں طرح کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے دل کو جس نے پاک کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہوا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے دل کو پلید کر لیا، گندا کر لیا، یقیناً وہ ناکام و نامراد ہوا. حضرات گرامی قدر، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بالکل آسان کر دیے گئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے گناہوں کے اندر ایک قسم کی لذت ہے. آج انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو نیکی اور برائی کی کمپیریٹیو طور پر، مقابلے کے طور پر آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً گناہوں کے اندر لذت ہوتی ہے. لوگ جیسے ہی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں بظاہر انہیں لذت آنے لگتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے. اور نیکی اس طریقے سے نہیں ہے، نیکی گناہوں سے مختلف ہے. نیکی اس وقت مزہ دے گی جب انسان نیکی کے اندر رچ و بس جائے، یا پھر نیکی انسان کے اندر سرایت کر جائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان ہمارے دلوں کے اندر گھر نہ کر جائے اس وقت تک یہ ہماری نیکی ہمیں مزہ نہیں دے گی، ہمیں لطف نہیں دے گی. حضرات گرامی قدر، بادشاہ روم نے ابو سفیان سے جب پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہیں، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا تھا کہ محمد کے ماننے والے کیا اسلام لانے کے بعد پلٹ بھی جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایمان لاتا ہے ہزار ہا تکلیفیں انہیں دی جاتی ہیں. تاریخ مکہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کو کس طریقے سے تڑپایا گیا، صحابیات کو کس طریقے سے تکلیفیں دی گئیں، ماں اور بہنوں کو کس طریقے سے ان کے سامنے، بیٹوں کے سامنے تکلیفیں دی گئیں، اولاد کو ماؤں کے سامنے، ماؤں کو اولاد کے سامنے تکلیفیں دی گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پلٹنا گوارا نہیں کیا. یہ نیکی کی لذت ہے. حضرات گرامی قدر، بادشاہ نے جب بات سنی تو اس نے کہا تھا کذالک بشاشۃ القلوب حین تخالط بشاشۃ القلوب، یہ میرے بھائیوں یہی نیکی ہے جب انسان کے دل کے اندر رس بس جاتی ہے تو اس کے دل سے، اس کے جسم سے، اس کی روح کو نکالا تو جا سکتا ہے لیکن نیکی کو اس کے جسم سے نکالا نہیں جا سکتا. حضرات گرامی قدر، آج بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے سامان آسان کر دیے گئے. ایک ٹچ کے ذریعے سے گناہ آسان کر دیا گیا، ایک کلک کے ذریعے سے گناہ آسان کر دیا گیا. آج گناہوں کے سارے سامان مہیا کر دیے گئے، نیکیوں کے راستے بند کر دیے گئے. اس کے اندر حضرت شیطان کی بہت بڑا دخل ہے. وہ شیطان چاہتا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قسم کھا کے اسے نکلا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تیرے زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندوں کو تو نے زیادہ بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. حضرات گرامی قدر، یقیناً آج دیکھتے ہیں راہ حق کے راہ پر چلنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، لوگ آنے والے کتنے ہیں، شیطان کے شکنجے میں کتنے لوگ کسے ہوئے ہیں.
شیطان کے اپنے دلوں کو شیطان کی آماج کا بنائے ہوئے، اپنے دلوں کو نفسانی خواہشات پہ چلتے ہوئے مسجد میں ہم نے اللہ اکبر تو کہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی بزرگی کو ہم نے یہاں پہ یقین کر لیا، اس کی برتری کو تصور کر لیا، لیکن یاد رکھیں مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں، کاروبار میں کتنے دھوکے ہیں، ہم نے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری کو چھوڑ دیا، خوشیوں کے موقع پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری کو چھوڑ دیا اور نفسانی خواہشات پہ چل پڑے ہیں، غموں کے موقع پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر ہم نے صرف مسجد کی حد تک رکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ نفسانی خواہشات ہیں، یاد رکھیے یہی گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اگر بظاہر گناہوں کے اندر لذت ہے، مزہ ہے، تو نیکیوں کے اندر اس سے بھی زیادہ کئی گنا مزہ ہے۔ ہاں، ان دونوں کا کمپیئر کرنا، دونوں کا مقابلہ کرنا، دونوں کا موازنہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور ایک ذرہ ہے، کہاں نیکی اور کہاں گناہ، کہاں یہ بڑا پہاڑ اور کہاں یہ چھوٹا تھا ذرہ، اور کہاں یہ سورج، کہاں یہ ٹمٹماتے ہوئے دیے، کہاں یہ بڑی نیکی کی عظمت اور کہاں یہ گناہوں کی ذلت اور رسوائی۔ حضرات گرامی قدر، کبھی ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کبھی ان دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان گناہوں میں پڑھ کر، گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اس لذت حاصل کرنے لگتا ہے، مزہ حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کا انجام انتہائی برا ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو اس طریقے سے بھی مثال دی جا سکتی ہے، نیکی اور گناہوں کو اس طریقے سے بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے جنت و جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار بالشہوات حفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کی اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، جہنم کے اطراف و اکناف باڑ لگا دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کون سی باڑ لگائی گئی ہے، کس طرح کی باڑ لگا دی گئی ہے، اور جہنم کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، نفسانی خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ انسان قال اللہ و قال الرسول کو چھوڑ دے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دے، اپنی نفسانی خواہشات پہ چل پڑے، وہ چلتا جائے، اب اپنی نفسانی خواہشات کی لذت میں ڈوبا رہے اور اس کے اندر مگن رہے، مست رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور جہنم کس طریقے کی ہم جانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو جہنم کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے انتہائی لذیذ نظر آتی ہے، گناہوں میں انسان پھنستا ہے، مزہ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مزہ آتا ہے، تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، مزہ آتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، لیکن نوجوان ساتھیوں یاد رکھو اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ تو موجود ہیں جو اجتماعیت کے اندر گناہ تو نہیں کرتے۔ ہم یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شراب و جوئے کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی حرام کاری کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن جب تنہائی میں انسان جاتا ہے کتنے ایسے گناہ ہے جو کر بیٹھتا ہے۔ کیا ہم خلوتوں کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ناشنا ہے؟ وَإِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اور نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، ہم رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ گناہ کرتے ہیں، آسمان کی بلندیوں پہ گناہ کرتے ہیں، زمین کی تہوں میں جا کے گناہ کرتے ہو، سمندروں کے اندر جا کے گناہ کرتے ہو۔ یاتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کی ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا رب لطیف و خبیر بھی ہے، انتہائی باریک بین ہے۔ اس رب کا خوف نہیں، اس رب کا ڈر نہیں، گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی ڈر نہیں ہوا، کبھی خوف نہیں ہوا، کبھی ہمارے جسم کانپے نہیں، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوا، تو پھر یاد رکھیے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، قرآن و سنت سے مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں پہ قرآن و سنت کی برکھا کو برسانے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی بارشوں کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمیں گناہ کا احساس ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو۔ حضرات گرامی قدر، مجھے تعجب ہوتی ہے، میں نے واٹس ایپ پہ ایک چیز پڑھا تھا، مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چپلیں چوری ہونے لگیں، احساس ہوا ذمہ داروں کو، انہوں نے لکھا کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، دوسرے دن سے چپلیں چوری ہونا بند ہو گئی۔ لوگوں کو کیمروں کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، وہ لطیف و خبیر کا خوف نہیں ہے۔
اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا وہ دن بھول گئے؟ کیا وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہمارے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور جو جو کام ہم نے کیے ہیں ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کہنے لگیں گے اب میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، میرا قدم ہو کے میرے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعضائے جسمانی کہیں گے، ہمارے پارٹس آف باڈی کہنے لگیں گے اور ظالم چپ ہو جا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، دنیا کے اندر تو گناہ کرتے رہا، ان ہاتھوں پہ گناہ کرتا رہا، ان قدموں سے گناہ کی طرف چلتا رہا، آج چپ ہو جا، تو چپ ہوگا اور ہم بولنے لگیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی جو رب ہر چیز پہ قادر ہے وہ ہاتھوں کو بلوانے پہ قادر ہے، قدموں کو بلوانے پہ قادر ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بات یہ بتلا رہا تھا، جنت و جہنم سے بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے نیکی اور برائی کو، کہ بظاہر برائی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر گھستے ہی مزہ معلوم ہوتا ہے، برائی کو اپناتے ہی لذت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ اور نیکی کی مثال، نیکی جنت کی طرح ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جو جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، انتہائی مصیبتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، مشقتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، تکلیفوں کی باڑ لگا دی گئی ہے، پریشانیوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلائیے کہ صبح سویرے اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو آنا کتنے لوگوں کو گوارا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جائے؟ پسند نہیں ہے؟ الا ماشاءاللہ، بہت کم لوگ اچھے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے قیام میں اس کو لذت آتی ہے، رب کے لیے رکوع کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ تھرمامیٹر میں آپ کو دیے جاتا ہوں، اپنے زبانوں کے نیچے رکھ کے دیکھیے کہ ایمان کی حرارت ہمارے اندر کتنی موجود ہے، توحید سے اللہ سے محبت کتنی ہے، گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، رکوع کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، تو پھر سن لیجئے یقیناً ہمارے اندر ایمان کی جلا موجود ہے، ایمان کی شمع ہمارے دلوں کے اندر ابھی چل رہی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کو ایمان کی شمع کو جلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی قوت سے گرمانے کی ضرورت ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ انسان کے دلوں کو تڑپانے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت نے اپنے دل کو آشنا کروانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل کوسوں دور جا چکے ہیں، نفسانی خواہشات کے سکنجے میں کس چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے، انسان اللہ کی نافرمانیوں کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ ایسے عالم میں گناہوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، بڑی پریشانیوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو تشت میں سجا کے لا کے دیا جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگو اللہ کا ساز و سامان بڑا مہنگا ہے۔ او خریداروں آ جاؤ، او بیپاریوں آ جاؤ، او کاروباریوں آ جاؤ، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، آؤ اپنے آپ کو بزنس مین اگر کہلواتے ہو، اپنے آپ کو تاجر کہلواتے ہو، اپنے آپ کو تجارت کرنا سمجھتے ہو، تو آؤ تجارت، اللہ نے تجارت کی بات کہی ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ، آؤ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی بات نہ کروں، ایسی بزنس کی بات نہ کروں، تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ سب سے بڑا بزنس اگر اس روئے زمین پہ ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ آؤ کاروباریوں، بیپاریوں آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساز و سامان کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ جو لوگ اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اپنے جانوں کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اپنے مالوں کو اللہ کے تابع کر دیجئے۔ جہاں اللہ نے کہا یہاں پہ خرچ کرو، خرچ کرو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، میرے ایک دوست نے کہا، ایک صاحب خوشی کے مارے شادیوں میں انہوں نے اپنے شادی میں 1 لاکھ کے پٹاخے پھوڑے، پیسہ میرا ہے، میں جیسے چاہے خرچہ کروں۔ لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔
مرضی ہماری نہیں چلے گی. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اب ہم نے اللہ اس کے رسول کی تابع کر دیا. اللہ نے کہا یہاں پہ خرچ کرو, یہاں پہ خرچ کرنا ہوگا. اللہ نے کہا یہاں سے رکو, رکنا ہوگا. نبی نے کہا یہاں پہ خرچ کرو, خرچ کرنا ہوگا. اور نبی نے کہا یہاں سے رک جاؤ, رکنا ہوگا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اور لوگوں ہم نفسانی خواہشات کے بندے بن گئے, ہم نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے. اور بتلاؤ یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا غیروں کے درباروں پہ سجدہ کرنا یہ شرک ہے, غیروں کے سامنے رکوع کرنا شرک ہے. کیا نفسانی خواہشات کی پوجا کرنا یہ شرک نہیں ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, ایسے بندوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفسانی خواہشات کے پجاری بنتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر, نیکی اور برائی کی مثال کمپیر اس کا دجال سے بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ. دجال جب آئے گا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ, اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ. اور جو ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی بظاہر بہتر نظر آئے گی, بظاہر گل و گلفام نظر آئے گی, بظاہر چمکتی اور دمکتی نظر آئے گی, بظاہر ہری بھری نظر آئے گی, لیکن در حقیقت وہ جہنم ہوگی, وہ خطرناک قسم کی آگ ہوگی. حضرات گرامی قدر, بظاہر وہ جہنم نظر آئے گی, بظاہر دھڑکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی, لیکن اس کے اندر گل و گلفام ہوگا, اس کے اندر حضرات گرامی شرسد و شادابی ہوگی, وہ جنت ہوگی. تو بظاہر الگ چیز ہے, ظاہر الگ چیز ہے, باطن الگ چیز ہے. اسی طریقے سے میں آج یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں, نیکی کا ظاہر الگ ہے, باطن الگ ہے. گناہ کا ظاہر الگ ہے, باطن الگ ہے. گناہ کا ظاہر لذیذ ہے, میٹھا ہے, مزیدار ہے, لیکن اس کا باطن انتہائی برا ہے. اور نیکی میرے بھائیوں, اس کا ظاہر بڑا مشقت دہ ہے, بڑا تکلیف دہ ہے, بڑا مصیبت دہ ہے, لیکن یاد رکھیے اس کا باطن انتہائی بہتر ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی قدر, میں آپ کو ایک بات بتلا دوں, نیکی اور برائی کی مثال اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے جیسے ایک گولی ہے. ایک جیسے بہت سارے ٹافیز, بہت سارے ایسے چاکلیٹس بازار میں دستیاب ہیں جس کے اندر کچھ ہوتا ہے, باہر کی اوپری تہ کچھ اور ہوا کرتی ہے. یوں سمجھ لیجئے گناہ اور برائی ایک ایسی زہر کی گولی ہے جس کے اندر بظاہر زہر تو موجود ہے, اوپر شکر کی تہ پلٹ لگا دی گئی ہے, اوپر بہتر چیز اس کے اوپر لگا دی گئی ہے, چاشنی اس کے اوپر موجود ہے. جب انسان اس کو کھولتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے, چوسنے لگتا ہے, چوستا ہے, بظاہر اس کو لذت معلوم ہوتی ہے, بظاہر اس کو مزہ آتا ہے, جس طریقے سے گناہ کرتے ہوئے انسان کو مزہ آتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, جیسے وہ شیرینی ختم ہو جاتی ہے, چاشنی لذت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر زہر آتا ہے, اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتا ہے, انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بظاہر مزہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کا اندرون انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے. اور نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اخروٹ ہے, جیسے بادام ہے, جیسے انار ہے. بظاہر اس کا چھلکا کڑوا معلوم ہوتا ہے, بظاہر بادام کا چھلکا سخت معلوم ہوتا ہے, اخروٹ کا چھلکا سخت معلوم ہوتا ہے, لیکن اس کو کھولا جاتا ہے تو انتہائی اس کے اندر لذت موجود ہوتی ہے, اس کے اندر چاشنی موجود ہوتی ہے, ان کے اندر شیرینی موجود ہوتی ہے, اس کے اندر شہد موجود ہوتی ہے, اس کے اندر خیر موجود ہوتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, کبھی یہ برائی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر, یہاں پہ یاد رکھ لیں, میں بار بار یہ بات بتلانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگ اجتماعیت کے اندر تو گناہ نہیں کرتے, لیکن کئی ایسے نوجوان موجود ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّ مِنْ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, میں میری امت کے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, یاتون یوم القیامہ, قیامت کے دن آئیں گے, بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تَہَامَا, مکہ جیسے بلند بلند پہاڑوں جیسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کے آئیں. حضرات گرامی قدر, میرے نوجوان بھائیوں بہنوں, ذرا غور کرو کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی کہ ایسے پہاڑوں جیسے اعمال اس کے ہوئے ہیں, کتنے روزے اس نے رکھے ہوں گے, کتنے زکاتیں اس نے ادا کی ہوں گی, کتنا صدقہ و خیرات اس نے کیا ہوگا, کتنے کار خیر اس نے کیے ہوں گے, تب جا کے اس کے نیکیوں کے ایسے پہاڑ بنے ہوئے ہوں گے. ایسے نیکیوں کے پہاڑ رب کے دربار میں وہ لے کے آئیں گے.
یاتون یوم القیامہ بیامال امثال جبال تہامہ، مکہ جیسے بڑے بڑے وہ نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے قیامت کے روز. اور حدیث کے الفاظ سنو، حدیث کے الفاظ، فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا. صحابی پریشان. اللہ کے رسول صفہم لنا حتی لا نکون منہم، اللہ کے رسول کیا سبب ہے کہ ایسے پہاڑوں جیسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ لمحے بھر میں اس کو ضائع کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انہم من اخوانکم من جلدکم، یاد رکھو وہ تمہارے ہی طرح نسل انسانی میں سے ہوگے. یاتون کما تاتون، جس طریقے سے تم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، زکات دیتے ہو وہ بھی زکات دیں گے، حج کرتے ہو وہ بھی حج کریں گے، وہ بھی کار خیر کریں گے جس طریقے سے کرتے ہو. لیکن ایک صفت ان کے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صفت سے محفوظ فرمائے، آمین. وہ کیا ہوگی؟ وہ کیا ہوگی؟ حتی اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ جب اجتماعیت کے اندر لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی نظر آئیں گے، بڑے پرہیزگار نظر آئیں گے، بڑے اللہ والے نظر آئیں گے، بڑے دیندار نظر آئیں گے، بڑے ولی صفت نظر آئیں گے، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں گے، اللہ کہے گا یہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا تھا تو وہ مجھ سے ڈر کے نہیں بچتا تھا، کیونکہ اگر مجھ سے ڈر کے بچتا تھا تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا تھا. یہ مجھ سے ڈر کے اس نے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کیا، تنہائی میں آیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اب میں ایسے بندے کے نیکیوں کو لے کے کیا کروں؟ سارے کے سارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے. حضرات گرامی قدر، اور خصوصاً میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. میرے نوجوان ساتھیوں، کتنے ایسے گناہ کے سامان ہمارے لیے مہیا کر دیے گئے، کتنے ایسے سامان ہمارے لیے آج کھول دیے گئے. آج ہم تنہائی میں بیٹھ کر ایک ٹچ کے ذریعے سے ہم گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، ایک کلک کے ذریعے سے ہم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے؟ برابر حساب و کتاب ہونا ہے، برابر حساب و کتاب ہونا ہے کہ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. ایک معمولی سے آپ کا ایک فون کے کیمرے پہ آپ کا اعتماد ہے، وہ ہماری تصویر لے سکتا ہے، وہ ہماری ویڈیوگرافی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جب سارے ہمارے کالے کرتوتوں کے چٹھے ہمارے سامنے کھول دیے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے. کبھی نیکی کا مقابلہ برائی نہیں کر سکتی. گناہوں سے بچتے رہیے. وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم ثمود کو تباہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کو بنی اسرائیل پہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا؟ میرے بھائیوں، کون سی چیز تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو جہنم میں قرار دیا گیا؟ وہ کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو نبی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم ہے، پیغمبر کے والد ہیں، جہنمی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے پیغمبر کے بیٹے کو جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کون سی چیز ہے پیغمبروں کی بیویوں کو جہنم رسید کر دیا؟ ہاں، وہ گناہ ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. آج بھی موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اولہ اللہ خیر من، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دے دیتا ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی بیڑی گٹکا تمباکو کھانے والے، شراب پینے والے، یا پھر دوسرے گناہوں کے اندر ملوث ہیں. کوئی دھوکے کے گناہوں میں ملوث ہے، دھوکے کے کاروبار میں ملوث ہے، کوئی کسی پہ ظلم و زیادتی کے کاروبار میں ملوث ہے. تو طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں، ڈر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چھوڑ دیا جائے. بولے اب زندگی گزر گئی، اب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دے دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کی مثال ایسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر پاکیزہ پیغمبروں کو تذکرہ کیا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی بادشاہت کے لیے چن لیا،
بیٹے کو بھی بادشاہت کے لیے چن لیا ہے. کلام پاک کے اندر جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور کیا کہا, وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ, ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عنایت کر دیا ہے. اِنَّهُ أَوَّابٌ, یہ بیٹا بھی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے اور باپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہے. وہ بادشاہت کیسی بادشاہت عنایت کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاکیزہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب رب اغفر لی وہب لی ملکا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے وہب لی ملکن, اللہ مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما دینا ہے, ایسی بادشاہت عنایت فرما دینا ہے اس سے پہلے تو نے کسی کو عنایت نہیں فرمائی. 4 بادشاہ ایسے ہوئے دنیا کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں حکومت فرما دی تھی, جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, جس میں 2 مسلمان تھے جو غیر مسلم تھے. مسلمان ایک ذوالقرنین اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت انہیں عنایت فرما دی, ایسی بادشاہت انہیں عنایت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے چرندوں پرندوں کی بولیاں سکھلا دیں, حشرات الارض کی بولیاں سکھلا دیں, جنہوں کو ان کے دربار میں حاضر کر دیا, ہواؤں کو تابع بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بادشاہت عنایت فرمائی کسی اور کو عنایت نہیں فرمائی ہے. وہ بادشاہ اتنی ساری بادشاہت کو حاصل کرنے کے باوجود اللہ کلام پاک کے اندر فرمایا کہ انہ اواب, وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. اللہ اکبر. آج ہم گھر کے کام و کاج کے ذمہ دار ہیں, ہمیں کبھی وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ ایسے بڑے ذمہ دار جن کی بادشاہت ساری دنیا پہ ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے. ذرا سبق حاصل کریں. حضرات گرامی قدر, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ پیغمبر ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے سورہ صاد میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا. 20,000 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے. پروں والے گھوڑے 20,000 تیز رفتار. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے. لیتے لیتے عصر کا وقت چلا گیا. جب انہیں احساس ہوا کہ ان گھوڑوں کا جائزہ لیتے لیتے مجھے میرا عصر کا وقت چلا گیا ہے, اللہ نے کہا حتی توارت بالحجاب, سورج غروب ہو گیا. حتی توارت بالحجاب, سورج غروب ہو گیا. احساس ہوا سورج غروب ہوا, عصر کا وقت چلا گیا. ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق واللعناق, کہا ان گھوڑوں کو لایا جائے. ان کے پیروں پہ انہوں نے چھریوں کو چلانا شروع کر دیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دے وہ سلیمان کی محبت کا مرکز نہیں ہو سکتے. یہ جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گھوڑوں کو قربان کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بندہ میری محبت میں گھوڑوں کو قربان کر دیا ہے. جا, سلیمان تو تیز رفتار گھوڑوں کو چاہتا تھا, وہ سخرنا لہ الریح, ہم نے اس سے بہتر چیز کو تیرے تابع کر دیا, ہم نے ہواؤں کو تیرے تابع کر دیا. حضرات گرامی قدر, آؤ گناہوں کو چھوڑ دو, نیکی کی لذت میں ذرا غرق ہو کے تو دیکھو, نیکیوں کی لذت میں تو دیکھو, اور گناہوں کو ترک کر دو. یقیناً ہم گناہوں کے عادی ہو گئے, ہم گناہوں کے دل دادا ہو گئے, ہم گناہوں کے شہدائی ہو چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو, نافرمانیوں کو چھوڑ دو. دیکھو کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے, کیسے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں, کیسے خوشحالیاں ہمارے زندگی کے اندر آ سکتی ہیں. یاد رکھیے یہ پریشانیاں, یہ خوشحالیاں, یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, تکلیفیں گناہوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے. گناہوں کو چھوڑ دو, گناہوں کو ترک کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں. اللہ ہم اجتماعیت میں نہیں, وہ ہم تنہائی میں بھی گناہ کے ارتکاب مرتکب ہوئے ہیں. اللہ تنہائی کے گناہوں کو بھی ہمارے معاف فرما دے. اللہ ہم نے جان کے بھی گناہ کیے ہیں, ہم نے غلطی میں بھی گناہ کیے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو ہم نے جان بوجھ کے ہم نے گناہ کیے ہیں, جو انجانے میں ہم نے گناہ کیے ہیں, اللہ ہمارے سارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحیمیت کا واسطہ, اللہ تیری غفوریت کا وسیلہ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اللہم باعد
باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اس طریقے سے دوری پیدا کر دے جس طریقے سے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ شمال و جنوب کے درمیان تو نے دوری کو پیدا کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے درمیان اس قدر دوری پیدا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہم میں جو کاروبار کے مارے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ جو ظالم قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے، یا اللہ انہیں مغلوب فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔